اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یا حی یا قیوم۔ امید ہے میرے دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے ایک دوست نے کچھ عرصہ پہلے مجھے کہا، میسج کیا کہ جناب ہمیں جست سے یا جست کا قائم ہونا یا جست سے ہمیں شمس بنانے کا نسخہ بھیجیں۔ تو میرے محترم، میں ان کی فرمائش پہ، اپنے اس دوست بھائی کی فرمائش پہ آج میں ان کو ایک اور جست کا نسخہ بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جست 1 کلو لے لیں۔ 1 کلو جست کو 80 مرتبہ تیل کنجد یعنی تلوں کے تیل میں اس کو بجھاوا دیں۔ جب آپ 80 مرتبہ اس کو بجھاوا دے دیتے ہیں، اس کے بعد میرے محترم، آپ کے پاس گندھک کا قائم یا فراری تیل موجود ہو تو اس تیل میں اس کے 40 بجھاوے دینے ہیں۔ جب آپ اس کے 40 بجھاوے دے دیں تو جو بچے اس کو محفوظ کر لیں۔ یہ تھا جست کو مصفا کرنے کا طریقہ۔ آگے چلتے ہیں میرے محترم۔ پھر آپ نے جتنا آپ کا جست بچے اس کا آپ نے وزن کر لینا ہے۔ وزن کرنے کے بعد آپ نے پارا لینا ہے۔ اس جست کے وزن کا 9واں حصہ آپ نے پارا لینا ہے۔ پارا آپ نے مصفا لینا ہے۔ جس طرح کے جست کو میں نے مصفا کا طریقہ بتایا، اسی طرح میرے محترم میں نے اپنی پچھلی پوسٹ میں پارے کو مصفا کرنے کی ترکیب بتائی تھی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پارے کو مصفا کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے وہ جو مصفا شدہ جست ہے اس کے 9واں حصہ پارا مصفا لینا ہے۔ اب جو تیسری چیز ہے میرے محترم، وہ ہے 1 پاؤ ہڑتال چترالی۔ 1 پاؤ ہڑتال چترالی، یہ بھی میں پچھلی پوسٹ میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کو ہڑتال کو کس طرح مصفا کرنا ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں ہم اپنے آگے نسخے کی طرف۔ اب ترکیب یہ ہے میرے محترم، اب ہڑتال کو اس سیماب میں جو مذکورہ مصفا شدہ ہے، دونوں کو عرق کاغذی لیموں کے عرق میں سحک کریں۔ جب آپ اس کو اچھی طرح سحک کر لیں اور اس کو آپ نے جو اوپر جست مصفا کیا ہوا ہے اس کے آپ نے 2 پترے لمبے لمبے بنا لینے ہیں۔ 2 حصوں میں آپ نے اس کو کوٹ کے اس کے پترے بنا لینے ہیں میرے محترم۔ اب ان 2 مذکورہ پتروں پر جست کے آپ نے اوپر ہڑتال اور سیماب جو سحک شدہ ہے دونوں پتروں کے اوپر لیپ کر دیں۔ میرے محترم، میں آہستہ آہستہ اس لیے بولتا ہوں کہ میرے دوست احباب کو ان نسخہ جات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اب یہاں تک آپ کا عمل ہوا کہ آپ نے جست کے اوپر ان دونوں چیزوں کا لیپ کر دیا اور ان کو اچھی طرح دونوں کو خشک کر لیں۔ خشک کیسے کرنا ہے؟ آگ پہ نہیں کرنا ورنہ آپ کا عمل ناقص ہوگا۔ آپ نے دھوپ کے تشبیہ سے اسے خشک کرنا ہے۔
اب میرے محترم آگے کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے ایک کلو کلمی شورا لینا ہے اور اس کو سٹیل کی باٹی جس میں 5 کلو اشیاء آ جائیں۔ میرے محترم وہ سٹیل کی باٹی ہو جس میں 5 کلو اشیاء آ جائیں، سما جائیں، تو میرے محترم اب آپ نے وہ جو 1 کلو آپ نے شورا لیا ہے اور وہ 5 کلو سٹیل کی باٹی، اس میں آپ نے اس سٹیل کی باٹی میں 1 کلو ریت نیچے بچھا دینی ہے۔ سٹیل کی باٹی کے اندر 1 کلو ریت آپ نے بچھا دی۔ اب بچھانے کے بعد اس کے اوپر آپ نے آدھا کلو نمک خوردنی آپ نے بچھا دینا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے آدھا کلو کلمی شورا بچھا دینا ہے۔ نمک کے اوپر کلمی شورا آیا۔ میرے محترم اس کلمی شورا کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آپ نے دونوں پتریاں جست، اڑتال اور سماب لیپ شدہ کی آپ نے رکھ دینی ہے۔ اب اس کے اوپر آپ نے باقی مادہ کلمی شورا ڈال دینا ہے۔ کلمی شورا ڈالنے کے بعد آپ نے آدھا کلو نمک اس کے اوپر بچھا دینا ہے اور میرے محترم اس کے اوپر بچھانے کے بعد آپ نے 2 کلو ریت اس کے اوپر بچھا دیں اچھی طرح۔ لو میرے محترم آپ کا یہ عمل پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اب رہی بات اس کو آگے کیا کرنا ہے۔ آگے آپ نے اس کو وہ آگ دینی ہے جس کا میرے محترم تسلسل نہ ٹوٹے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہمارا سلنڈر ختم ہو گیا، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو میرا عمل ناقص ہو گیا، میں آگ دے نہ پایا۔ یہاں ایک بات میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں، یہ تسلسل کی آگ ہے جس میں کہ آپ کی آگ نہ بجھے، اور یہ آگ آپ نے تقریباً 150 گھنٹہ کی آگ دینی ہے۔ 150 گھنٹہ کی آگ ہے میرے محترم، اور آگ آپ نے کس طرح دینی ہے؟ کھچڑی نما، جیسے ہم کھچڑی پکاتے ہیں، ہلکی آنچ، دھیمی آنچ، ہلکی آنچ، کھچڑی والی آنچ آپ نے دینی ہے۔ تو میرے محترم اس میں آپ کا سلنڈر بھرا ہوا ہو لیکن آگ ہائی بھی نہیں ہے، درمیانی بھی نہیں ہے، یہ بالکل دھیمی کھچڑی والی آگ ہے۔ یہ آپ نے اگر 150 گھنٹے کو اگر ہم جو ہے ملٹی پلائی کریں دنوں میں، تو یہ راؤنڈ اباؤٹ 5 دن کے قریب بنتے ہیں، 5 یا 6 دن۔ تو میرے محترم آپ نے جب وہ آگ دے لی، دھیمی آگ دی، اس کے بعد آپ کا جب آگ کا عمل پروسیجر 150 گھنٹہ مکمل ہوتا ہے تو آپ اس کو اتار کر اس کو ٹھنڈا کریں۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس میں احتیاط میں نے کہا وہ برتنی ہے، آپ کے ہاتھ کے اوپر گلوز ہوں اور آپ کے جو منہ پر ماسک ہو اور اینک آپ نے پہنی ہو، پروٹیکٹیو اینک جو ہوتی ہے وہ انجینئر لوگوں کے پاس سے مل جاتی ہے، وہ آپ نے پہننی ہے۔ تو اس کے دھوئیں سے، اس کی اٹھتی ہوئی گیس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ پھر بتا رہا ہوں، وہ پوائزن چیزیں ہیں، پوائزن چیزیں جب آپس میں کیمیکل کرتی ہیں تو زہریلی گیسیں چھوڑتی ہیں، جس سے انسان کو بڑی متعدی اور بڑی خطرناک سیریس بیماریاں لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔
میرے محترم جب آپ اس کو نکال لو، ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا ہونے کے بعد ریت کو ہٹائیں، نمک کو ہٹائیں، کلمی شورے کو ہٹائیں، بیچ میں سے دونوں پتروں کو نکالیں۔ جب آپ نکال کے اس کو کھرل میں ڈالیں گے، ہلکا سا کھرل کریں گے میرے محترم، تو وہ آپ کو سفوف حاصل ہوگا۔ جب وہ آپ کا سفوف حاصل ہو تو اس کو میرے محترم محفوظ کر لیں۔ اب آگے کی بات یہ ہے کہ ایک ماشا اس میں سے 1 تولہ مس مصفہ پر اللہ عز و جل کا نام لیتے ہوئے طرح کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ عمل شمس ہوگا، یہ آپ کا عمل شمس ہوگا۔ آپ نے ایک ماشا 1 تولہ مس مصفہ پر طرح کریں گے، اور میرے محترم ساتھ اس کے اوپر ہم نوشادر کی چٹکیاں بھی دیں گے، اور ساتھ جو ہے نوشادر اور کلمی شورے کی چٹکیاں دیں گے۔ دھیمی دھیمی ساتھ آگ ہوگی، اللہ عز و جل کے حکم اور اس کے فضل سے انشاءاللہ جو آپ چیز نکالیں گے وہ آپ کو شمس ملے گا۔ میں نے یہ پوسٹ اپنے اس دوست کی جو میرے نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جست کا نسخہ بتائیں، ان کے کہنے پہ میں نے یہ پوسٹ کر دی ہے، یہ ویڈیو بنائی ہے میں نے اپنے اس پیارے دوست کے۔ انشاءاللہ جیسے دیکھے گا، جیسے ہی سنے گا خوش ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔